بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے غزوہ حنین پر۔ غزوہ حنین سن 8 ہجری بمطابق 630 عیسوی شوال کے مہینے میں ہوا۔ غزوہ حنین کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ کی اچانک فتح پر اہل عرب حیران اور پریشان تھے، اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سخت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے، لیکن کچھ جاہل اور اڑیل قبائل ایسے تھے جو اس فتح کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل سر فہرست تھے۔ ان تمام قبائل نے مالک بن عوف نصری کے پاس جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد ہے غزوہ حنین کے اسباب۔ غزوہ حنین کے اسباب میں سب سے پہلے ہے بنو حوازن اور بنو ثقیف کی مخالفت۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو اس کے دو پڑوسی قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف جو انتہائی جنگجو تھے، یہ لوگ طائف میں آباد تھے اور بڑے سنگ دل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ اب وہ مسلمانوں کو نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ دوسرا سبب تھا مشرکانہ عقائد کی حفاظت۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں تاکہ ان کے مشرکانہ عقائد جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ ہے قریش مکہ کی زمینوں پر قبضے کی خواہش۔ یہ چاہتے تھے کہ قریش مکہ جو ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے اور ان کی زمینیں اور اموال جو ہے وہ طائف میں شامل کر لی جائیں، اس لیے وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک سبب ہے غرور و تکبر۔ یہ قبائل انتہائی مالدار، طاقتور اور جنگجو تھے۔ انہیں اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ اور بڑا غرور تھا، اس لیے یہ کہتے تھے کہ ابھی تک مسلمان ہمارے سامنے نہیں آئے، جب یہ ہمارے سامنے آئیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہے بنو نصر اور بنو حلال کے قبائل۔ ان قبائل نے بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر تیاریاں شروع کر دیں اور حنین کے مقام پر جمع ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہے دشمن کے جاسوس۔ مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے دشمن نے جاسوس مقرر کیے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مالک نے کہا، تمہاری تباہی اس طرح کیوں ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں خدا کی قسم ہماری یہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دشمن کی روانگی کی خبروں کی تصدیق کرنے کے لیے ابو حدرد اسلمی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ روانہ ہو جائیں اور لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں، ان کے حالات کا صحیح پتہ لگا کر اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ تھے غزوہ حنین کے اسباب۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ حنین کے واقعات۔ سب سے پہلا ہے اسلامی لشکر کی تیاری۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے ایک صحابی کو اس خبر کی تصدیق کے لیے روانہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تو آپ نے مکہ کے گرد و نواح سے لوگوں کو جمع کیا اور تقریباً 12,000 کا لشکر تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے 3 قریشیوں سے بھی قرضہ لیا۔ ان میں صفوان بن امیہ سے 50,000 درہم، عبداللہ بن ربیعہ سے 40,000 درہم اور حویطب بن عبد العزیٰ سے 40,000 درہم لیے۔ اس رقم کو مجاہدین میں تقسیم فرمایا جو مفلس تھے، تاکہ وہ رقم سے سامان جنگ خرید سکیں۔ اس کے بعد ہے لشکر کی روانگی۔ مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے قبل حضرت عتاب بن اسیر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کا حاکم مقرر کیا، اور خود لشکر اسلام کے ہمراہ 6 شوال بروز سینچر سن 8 ہجری بمطابق 27 جنوری سن 630 عیسوی بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کی طرف، جہاں وہ لوگ جمع ہو چکے تھے، روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد 12,000 تھی، جن میں 10,000 فتح مکہ میں شامل مجاہدین اور 2,000 نو مسلم تھے جنہوں نے ابھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے علاوہ جب مکہ سے لشکر روانہ ہوا تو کثیر تعداد میں لوگ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی مال غنیمت کے لالچ میں شامل ہو گئے کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کچھ نہ کچھ مال غنیمت انہیں بھی مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے وادی حنین۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام حنین ہے۔ اس کے دونوں طرف دشوار گزار پہاڑیاں اور گھاٹیاں تھیں۔
دشمن کی 4000 سپاہ یہاں پڑاؤ ڈال چکی تھی اور مورچہ بند ہو چکی تھی۔ مسلمان لشکر کثرت فوج پر اترا گئے اور غرور سے کہا کہ آج ہمیں کون شکست دے گا جبکہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ جب مسلمانوں نے لشکر کی کثرت کو دیکھا اور دلوں میں غرور پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ مسلمانوں پر اچانک سے حملہ کر دیا گیا کیونکہ وہ لوگ پہلے سے ہی پہاڑوں میں آ کر چھپ گئے تھے۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمان جو ہیں وہ گھبرا گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب ان کا یہ جملہ معلوم ہوا کہ انہوں نے اس لفظ پر غرور کیا ہے کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فکرے کو ناپسند فرمایا۔ اس کے بعد ہے فریقین کے درمیان مقابلہ۔ حنین پہنچ کر فریقین کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا۔ پہلے حملے میں مشرکین پسپا ہو گئے مگر ابھی پوری طرح فتح حاصل نہ ہوئی تھی کہ مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ دشمنوں نے درختوں اور گھاٹیوں کے اوٹ سے مسلمان فوج پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمان گھبرا گئے۔ ان میں سے جو نو مسلم بغیر زرہ کے میدان جنگ میں آ گئے تھے، میدان میں سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف چند صحابہ باقی رہ گئے جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت ابو سفیان بن حارث اور ان کے بیٹے حضرت جعفر، فضل بن عباس، قاسم بن عباس، ربیعہ بن حارث، اسامہ بن زید اور ایمن بن عبید رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ بہرحال حالات ناساز ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا، میں خدا کا بندہ ہوں، اس کا پیغمبر ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ان نازک ترین حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شجاعت ظاہر ہے۔ یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک کفار کی جانب تھا اور پیش قدمی کے لیے خنجر کو ایڑ لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ابو سفیان بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خنجر کی لگام پکڑ رکھی تھی، حضرت عباس نے رکاب تھامی ہوئی تھی۔ دونوں خنجر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ صحابہ کرام کو پکاریں۔ حضرت عباس نے بلند آواز میں مہاجرین اور انصار کو آوازیں دیں۔ وہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت عباس نے صدا لگائی کہ اے بیت رضوان والو کہاں ہو، اے مہاجرین تم کہاں ہو، اے انصار کہاں ہو۔ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر، حضرت عباس فرماتے ہیں، پیچھے مڑ آئے جس طرح گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور انہوں نے جواب دیا ہاں ہاں ہم آ رہے ہیں۔ اس کے بعد انصار کو اس طرح پکارا، او انصاریو او انصاریو، پھر یہ پکارا بنو حارث بنو خزرج، پھر یہ پکارا بنو خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ اس طرح تمام لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی ہر دشمن کی آنکھ میں بھر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ کفار مسلمانوں کے حملوں کی تاب نہ لا سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد ہے دشمن کو شکست فاش۔ دشمن کو اس جنگ میں شکست فاش ہو گئی۔ بنو ثقیف کے تقریباً 70 آدمی مارے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہ بہت بڑا مال غنیمت تھا جس میں 6000 عورتیں اور بچے گرفتار ہوئے، 20,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، اس کے علاوہ بہت سی چاندی بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ اس طرح مسلمانوں نے کفار کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا ہے، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ یہ تھے غزوہ حنین کے واقعات۔ اس کے بعد غزوہ حنین سے ہمیں کیا نتائج حاصل ہوئے؟
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر اور غرور کی سزا فوری طور پر دے دی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے سرفراز کیا۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کا غرور خاک میں مل گیا اور قریش مکہ جو ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے ان کو اسلام کی شوکت کا علم ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے غزوہ حنین میں فتح حاصل کی۔ آج کا ہمارا لیکچر تھا غزوہ حنین پر، جس میں ہم نے غزوہ حنین کے اسباب، واقعات اور اس کے نتائج کے بارے میں پڑھا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ۔